بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم بیٹھ کر اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، 20 30 40 سال کی نمازیں، مثلا لوگوں کے قضا ہیں 60 70 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو اب کیا کریں؟ کیا اجازت ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیں؟ تو ایک دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیمار شخص جب تک کھڑا ہونے سے معذور نہ ہو تب تک اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ مثلا وہ کرسی کے سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، کرسی کا سہارا لے، وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، دیوار کا سہارا لے، عصا وغیرہ کو پکڑ کر کھڑا ہو سکتا ہے بمشکل، اس کا سہارا لے۔ یعنی اپنی اس ادا نماز میں، قضا تو چھوڑی، ابھی ادا کی بات کرتے ہیں، ادا نماز بھی اس وقت تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ قیام سے عاجز نہ ہو جائے۔ اچھا، اس میں تھکاوٹ، کمزوری وغیرہ نہیں چلے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر چلیں، اب یہ ادا نماز کی حد تک تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ چلیں اس کو بیٹھ کر، کیونکہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کچھ حالتوں میں اجازت مل جائے، کچھ شرائط وغیرہ ہیں اس کی، وہ انشاءاللہ جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کے فقہی احکام بیان ہوں گے تو اس کے اندر ہم بیان کریں گے اس کی تفصیل کی کب کس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اچھا، جب اس نے کہا کہ اب وہ بیمار ہے، اپنی ادا نمازیں تو بیٹھ کر پڑھ ہی رہا ہے، اس نے سوچا کہ جب اور تو کوئی کام ہے نہیں، بیمار بھی ہوں، تو کیوں نہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں۔ جب میں ادا اپنی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو کیا اس شخص کو اجازت ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بھی بیٹھ کر پڑھ لے؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیمار یعنی ایسا شخص جس کو اپنی صحت یابی سے مایوسی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر لفظ یہ استعمال کیا جائے کہ جس کو اپنی بہبودی سے مایوسی ہو۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی شخص مکمل صحت یاب نہ ہو، آپ کہیں گے جب تک پوری صحت نہ مل جائے، لیکن بہبود آ جائے، یعنی حالات ایسی بہتر ہو گئے کہ اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی، چاہے بیماری ابھی رفع نہیں ہوئی۔ یعنی زیادہ اچھے الفاظ یہ ہوں گے کہ یہ اپنی بہتری اس کی طبیعت میں اتنی آ جائے کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں، لیکن اسے امید ہے کہ 1 ہفتے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکوں، 2 مہینے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ ڈاکٹر نے اطمینان دلایا کہ ابھی تو آپ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ 2 سال کے اندر ریکور ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ ایسے شخص کے لیے جس کو اپنی بہبودی کی مستقبل میں امید ہے، اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بیٹھ کے پڑھے، چاہے 2 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں اس کے اندر، یعنی ایک طویل عرصہ، لیکن اس کو پتا ہے کہ آگے چل کر امپروومنٹ آ جائے گی، اسے اپنی بہبودی یا صحت یابی کی امید ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اس کو اپنی حالت کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے، مایوسی ہے، اسے پتا ہے بس اب آئندہ ساری زندگی اسی طرح سے میں کبھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہو سکوں گا کہ نارمل طریقے سے نماز پڑھ سکوں، جو اپنی صحت یابی یا بہبودی سے مایوس ہو، اس کو فقط اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بیٹھ کے پڑھ سکے۔ تو اچھا، اس میں آغا سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ دونوں ایک بات فرماتے ہیں کہ صحت یابی کا امکان ہو یا بہبودی کا امکان ہو تو پھر یہ شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، البتہ اگر یہ مایوس ہو جائے کہ اب ساری زندگی مجھے ایسے ہی رہنا ہے تو پھر اس کو اجازت ملتی۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز لوگ اور بھی پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کیا تھکاوٹ کی وجہ سے ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے یا نمازوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ تو بالکل چیپٹر اس لحاظ سے کلوز کر دینا چاہیے کہ اس میں عمومی حالات میں سوائے اس کے کہ قیام سے عاجز آ جائے اور مستقل ساری زندگی کے لیے مایوسی ہو جائے، تب اس کو قضا نمازیں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ مسئلہ آتا ہے۔ ایک شخص صحت یابی سے مایوس ہو گیا اور اس نے بیٹھ کر اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، بعد میں کوئی معجزہ ہو گیا، اور میڈیکل سائنس میں معجزات بہت ہوتے رہتے ہیں، اور یہ صحت یاب ہو گیا
اور یہ اپنی ساری نمازیں اس فقہی مسئلے کے تحت کہ میں اپنی صحت یابی سے مایوس ہوں، اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس نے اپنی 10-20 سال جتنی بھی ہیں نمازیں ساری بیٹھے بیٹھے ادا کر دی. اب یہ ٹھیک ہو گیا، اب ان پڑھی گئی پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو صحیح مان لیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت اس کی ذمہ داری یہی تھی اور اس نے وہ نمازیں پڑھ لی ہیں تو ٹھیک ہے بس وہ نمازیں ادا ہو گئی؟ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں احتیاط لازم یہ ہے کہ ان سب نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا. تو دیکھیں گناہ ظاہر کی بات کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ان نمازوں کی قضا کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، سوائے اس کے کہ دوسرا کوئی اور مجتہد جس کی طرف رجوع ہو وہ اس کی اجازت دے دے. البتہ آیت اللہ خامنئی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اعادہ لازم نہیں ہے اس سلسلے میں، اور جو اس نے پڑھ لی بس وہ نمازیں صحیح شمار ہو جائیں گی. لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی کا یہ نظریہ ہے، اور العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے کہ ان کے بعد آپ کی تحقیق میں دوسرے بڑے نمبر کا مجتہد کون ہے اس کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں کہ اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اعادہ ضروری نہیں رہے گا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر آپ کو ان نمازوں کی قضا دوبارہ انجام دینا ہوگی. یہ ایک بڑا مسئلہ اور ایک دلچسپ مسئلہ بھی تھا کہ صحت یابی سے مایوس تھا اور نمازیں ادا کر لی اور اس کے بعد پھر صحت یابی مل گئی اس کو. تو ایک لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ وہ صحت یابی ملنے کا بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ایک جرمانہ سمجھ لیجئے، بہرحال اس کو کرنا پڑے گا اور انجام دینا پڑے گا. اچھا، اب یہ جو بھی آپ نے سنا کہ بہبود یا صحت یابی سے مایوس شخص اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو عام طور پر جس طریقے سے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو 2 رکعت بیٹھ کر ایک کھڑی ہو کر پڑھی جانے والی نماز کے برابر ہوتی ہے. تو کیا یہ شخص بیٹھ کر ڈبل رکعت پڑھے گا یا جتنی رکعت ہیں بس اتنی ہی پڑھے گا؟ تو دیکھیے جو واجب نمازوں کی حد تک والا جو نماز پنجگانہ ہے، جو کوئی بھی شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو رکعت کو ڈبل نہیں کرنا ہوتا، اس کو رکعت کو ڈبل نہیں کرنا ہے، اور وہ جتنی رکعت ہیں بیٹھ کر بھی اتنی ہی رکعت پڑھے گا. لوگ عام طور پر اس میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ مستحب نماز والا حکم جو ہے اس کے اندر لگے. اچھا مستحب نمازوں کو البتہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھے حالت اختیار میں بھی مستحب نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ اس حد تک اجازت ہے کہ مثلا آپ 2 رکعت نمازیں مستحب پڑھ رہی ہیں، آپ نے کہا کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھوں گی، 1 رکعت بیٹھ کے پڑھوں گی، بالکل اس کی بھی اجازت ہے. آپ کہیں بھی درمیان میں الحمد کا اپنے سورہ پڑھ کے ختم کیا، اس کے بعد موڈ نہیں ہو رہا، آپ نے کہا دوسرا سورہ میں بیٹھ کے پڑھوں گی، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیجئے. تو کبھی بھی جب چاہیں آپ بیٹھ سکتی ہیں اس میں، اور جب چاہیں کھڑی ہو سکتی ہیں. مستحب نمازوں میں اس کی اجازت ہے، لیکن ظاہر ہے واجب نمازوں کے جو مسائل ہیں الگ ہیں. نماز قضا اور نماز ادا جو پنجگانہ ہے اس کے تمام احکامات اس سلسلے میں ایک ہے، نہ تو ڈبل کرنا ہے آپ نے، اور جتنی اس کی رکعات ہیں اصلاً اتنی ہی باقی رکھنی. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.